خودی کا نہار لا الہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اذان دیا کرتے تھے، کیونکہ حدیث ثقلین کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات سے ہی دین کو اخذ کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اذان دیتے تھے۔ میرے سامنے اس ٹائم موجود ہے کتاب محمد جواد مغنیہ کی فقہ الامام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 174۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس میں شیخ جواد مغنیہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع ثابت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اذان دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 2 مرتبہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الخیر العمل، حی علی الخیر العمل، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یعنی یہ وہ اذان ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے، بالاجماع ثابت ہے اہل بیت سے، اور اس میں کہیں بھی شہادت ثالثہ یعنی اشہد ان علی ولی اللہ، بے شک حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ولی ہیں، لیکن ہر جائز چیز جو ہے وہ ضروری نہیں نماز اور اذان کا حصہ ہو۔ میں اس ٹائم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ آیا یہ اذان کا جزو ہے یا نہیں ہے، بغیر جز کے کہنا جائز ہے مستحب، اس بحث میں نہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کس طرح اذان دیا کرتے تھے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اذان دیا کرتے تھے۔ اگر آپ جعفری ہیں، اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں، تو اذان بھی اسی طریقے سے دیں جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے دیا کرتے تھے، اور اس اذان میں کہیں بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا ذکر نہیں ہے۔ تو دین کو اسی طرح لیں جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے آگے پہنچایا ہے۔ اذان وہ اخذ کریں جو اذان محمدی ہے، وہ اذان اخذ نہ کریں، اپنے سے نہ اذان وہ بنائیں جو کہ غالیوں نے مفزہ نے جو بنائی گئی ہے، جس کی مذمت ہمارے قدیم علماء کرتے رہے ہیں۔ تو بہتر ہے اسی طریقے سے اذان دی جائے جس طریقے سے اہل بیت دیا کرتے تھے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے۔ اگر آپ حضرات کو اس کتاب کا سکین پیج بھی چاہیے وہ بھی انشاءاللہ ہم پرووائڈ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں حدیث ثقلین سے، قرآن و اطرت سے تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى